السلام علیکم، میں ہوں پروفیشنل اسٹرالوجر سید شوکت علی بخاری۔ لائف اینڈ اسٹرالوجی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم بات کرتے ہیں سورج گرہن کی۔ سورج گرہن سال 2022 کا دوسرا اور آخری سورج گرہن جو 25 اکتوبر 2022 کو ہوگا، مگر پاکستان میں نظر نہیں آئے گا کیونکہ یہ پاکستان میں جزوی طور پر نظر آئے گا، صاف نظر نہیں آئے گا۔ یہ گرہن یورپ، شمالی افریقہ، مشرق وسطیٰ اور ایشیا کے مغربی حصوں میں صاف دیکھا جا سکے گا۔ یہ گرہن 25 اکتوبر 2022 کو دوپہر 1:58 پر شروع ہوگا اور 4:02 پر عروج پر پہنچے گا اور اس کا خاتمہ 6:04 پر ہوگا۔ آئیے دیکھتے ہیں علم نجوم اور علم فلکیات کی روشنی میں سورج گرہن کے تمام برج سے تعلق رکھنے والے افراد پر اس کے کیا اثرات رونما ہو سکتے ہیں اور کن کن برج سے تعلق رکھنے والے افراد کے لیے سورج گرہن کے اثرات اچھے ثابت ہوں گے اور کن کن برج والوں کو احتیاط کی ضرورت ہوگی، اور وہ احتیاط اور صدقہ جات یا ورد خاص کیا ہوں گے تو جانتے ہیں تفصیل میں۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں برج حمل یعنی ایرس کی۔ برج حمل سے تعلق رکھنے والے خواتین اور حضرات کے لیے جزوی سورج گرہن ان کے ذائچے کے 7ویں گھر میں ہوگا۔ اس سے آپ کی صحت اچھی رہے گی۔ 25 اکتوبر 2022 سے آپ کے صحت کے معاملات بہت اچھے ہوں گے۔ اس جزوی سورج گرہن کے دوران برج حمل سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات جو کاروبار کرتے ہیں، ان کو نئی سرمایہ کاری سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے، نہیں تو نقصان ہو سکتا ہے۔ برج حمل سے تعلق رکھنے والے نوکری پیشہ خواتین و حضرات کا اپنے ساتھ کام کرنے والوں سے اپنے تعلقات اچھے رکھنے کی ضرورت ہوگی۔ اس دوران بحث و تکرار سے گریز کریں۔ شادی شدہ حضرات کی ازدواجی زندگی متاثر ہو سکتی ہے۔ آپ کی ازدواجی زندگی میں اختلافات پیدا ہو سکتے ہیں۔ آپ کو چاہیے اپنے اختلافات بات چیت کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کریں۔ اس گرہن کے دوران 100 گرام ہلدی یا پھر مرغی کی کلیجی حسب توفیق صدقہ دیں۔ اس جزوی گرہن کے دوران یا اللہ ہو، یا کریمو، یا عظیمو، اس کا ورد کریں، چاہے چلتے پھرتے کریں یا بیٹھ کے کریں۔ جتنے ٹائم تک سورج گرہن ہو، میں نے ٹائم آپ کو بتا دیا ہے، اس ٹائم کے دوران آپ نے یہ ورد ضرور کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس ورد سے آپ کے لیے یہ جزوی سورج گرہن بہت اچھا رہے گا۔ ورد خاص دوبارہ سے سن لیں، یا اللہ ہو، یا کریمو، یا عظیمو، اس کا ورد کریں۔ برج ثور یعنی ٹیورس، برج ثور والے چیلنجز کے لیے تیار رہیں۔ یہ سورج گرہن آپ کے ذائچے کے 6 گھر میں لگے گا۔ اس دوران آپ کو اپنی صحت کا مکمل خیال رکھنے کی ضرورت ہوگی۔ آپ کو پیٹ سے متعلق کوئی بھی بیماری یا کوئی بھی مشکل درپیش ہو سکتی ہے۔ آپ کو چاہیے کھانے پینے میں احتیاط کریں۔ برج ثور سے تعلق رکھنے والوں کو اپنے مالی معاملات میں احتیاط کرنا ہوگی۔ کاروباری اور نوکری پیشہ افراد کو کام کی جگہ پر مشکلات پیش آ سکتی ہیں۔ آپ کو چاہیے اپنے ساتھ کام کرنے والوں سے اپنے معاملات بہتر رکھیں۔ بحث و تکرار سے پرہیز کریں، غصے پر کنٹرول کریں۔ شادی شدہ خواتین و حضرات کو اپنے ازدواجی معاملات میں احتیاط کی ضرورت ہوگی۔ برج ثور سے تعلق رکھنے والوں کو چاہیے کہ اپنے ازدواجی معاملات میں احتیاط کریں، صبر سے کام لیں، اپنے غصے کو کنٹرول میں رکھیں، نہیں تو
بہت سی مشکلات آپ کی ازدواجی زندگی میں پیدا ہو سکتی ہیں۔ یہ وقت شادی، منگنی یا پھر پرپوز کرنے کے لیے نہیں ہے۔ اس جزوی گرہن کے وقت گندم یا آٹے کا حسب توفیق صدقہ دیں اور یا حلیموں یا لطیفوں یا قدوسوں کا ورد کریں۔ برج جوزا، برج جوزا سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات کے لیے یہ جزوی گرہن آپ کے ذائچے کے 5ویں گھر میں ہونے جا رہا ہے۔ اس دوران آپ کی صحت کے معاملات حل ہوں گے، بہتر صحت کی امید ہے۔ اس دوران برج جوزا سے تعلق رکھنے والوں کے مالی معاملات میں بگاڑ پیدا ہو سکتی ہے۔ نوکری پیشہ اور کاروباری افراد اپنے کام میں پیشہ ورانہ معاملات زیر التوا ہو سکتے ہیں۔ برج جوزا کے افراد کو چاہیے کہ اپنے پیشہ ورانہ معاملات پر خاص توجہ دیں تاکہ آپ کے معاملات حل ہو سکیں۔ شادی شدہ خواتین و حضرات کے ازدواجی زندگی چھوٹے موٹے اختلافات پیدا ہو سکتے ہیں جو بات چیت کے ذریعے حل ہو سکتے ہیں۔ سنگل جوزا افراد کو اپنی شادی کے معاملات کو زیر التوا رکھنا ہوگا۔ اس جزوی گرہن کے دوران آپ کو چاول اور مونگ کی دال کا حسب توفیق صدقہ دیں اور یا فتحوں یا رزاقوں یا حنانوں یا منانوں کا ورد کرنا چاہیے۔ جتنا بھی ٹائم یہ گرہن ہو آپ کو چاہیے کہ یا فتحوں یا رزاقوں یا حنانوں یا منانوں کا ورد کرنا چاہیے۔ برج سرطان یعنی کینسر، برج سرطان سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات کے لیے یہ گرہن ان کے ذائچے کے 4تھے گھر میں ہوگا، جس سے آپ کو اپنے معاملات زندگی میں بات چیت کے ذریعے صبر و تحمل سے اپنے معاملات حل کرنے کی کوشش کی ضرورت ہوگی۔ آپ کے جذباتی پن سے معاملات بگڑ سکتے ہیں۔ اس جزوی گرہن کے دوران آپ ذہنی دباؤ کا شکار ہو سکتے ہیں۔ آپ کو اپنے مالی معاملات میں بہتر منصوبہ بندی کی ضرورت ہوگی۔ آپ کو اپنے مالی معاملات سوچ سمجھ کر حل کرنے کی ضرورت ہوگی۔ آپ کو اپنے اخراجات کنٹرول کرنا ہوں گے، فضول اخراجات سے اجتناب کرنا ہوگا۔ برج سرطان سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات کو اپنے عزیز و اقارب اور خاندان کے افراد سے تعلقات بہتر رکھنے کی ضرورت ہوگی۔ آپ اپنے معاملات افہام و تفہیم سے حل کرنے کی کوشش کریں۔ برج سرطان والوں کو چاہیے دوران گرہن سفید چیز کا صدقہ دیں، جیسے چاول، چینی یا دودھ وغیرہ، حسب توفیق۔ اور جو ٹائم ہے اس کے گرہن کا، کب سے شروع ہوا ہے، کب تک رہے گا، میں نے آپ کو یہ ساری ٹائمنگ شروع میں بتا دی ہے۔ اس دوران کوشش کریں چاہے چلتے پھرتے اس میں اعظم یعنی جو آپ کے لیے اس گرہن کا اسم ہے، یا اللہ ہو یا فتح ہو یا لطیفوں کا ورد کریں۔ انشاءاللہ آپ اس گرہن کی نحوست سے بچ سکتے ہیں۔ جو اثرات آپ کی زندگی پہ مرتب ہوں گے آپ ان سے بچ سکتے ہیں اور آپ کے لیے انشاءاللہ اچھا ہوگا۔ برج اسد یعنی لیو، 25 اکتوبر 2022 کا جزوی سورج گرہن برج اسد سے تعلق رکھنے والوں کے ذائچے کے 3رے گھر میں ہوگا۔ اس دوران آپ کو اپنی صحت کے معاملات میں احتیاط کرنے کی ضرورت ہوگی۔ ایسے افراد جو کاروبار کرتے ہیں یا جو کاروبار کرنا چاہتے ہیں، سرمایہ کاری کے معاملات میں سوچ سمجھ کر فیصلے کرنا ہوں گے۔ برج اسد سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات کو اپنے پیشہ ورانہ معاملات میں احتیاط سے کام لینا ہوگا۔ نئی مہم جوئی سے گریز کریں۔ گھریلو ماحول کو خوشگوار رکھنے کی کوشش کریں۔ بحث و تکرار سے پرہیز کریں۔ برج اسد سے تعلق رکھنے والوں کو اپنے ازدواجی
معاملات مضبوط کرنے کی ضرورت ہوگی۔ آپ کو اپنی لو لائف کے معاملات میں سنجیدہ ہونا ہوگا، نہیں تو آپ کے ازدواجی اور لو لائف کے معاملات تناؤ کا شکار ہو سکتے ہیں۔ آپ کو چاہیے اس گہرین کے دوران کوئی ایسی غلطی نہ کریں جس سے آپ کے ازدواجی یا لو لائف کے معاملات خراب ہوں۔ آپ کو چاہیے اس گرہن کے دوران کسی بھی قسم کا گوشت حسب توفیق صدقہ دیں اور اسم یا عظیموں یا کریموں یا رحمانوں کا ورد کریں تاکہ اس کے منفی اثرات سے آپ بچ سکیں اور آپ بہتر زندگی گزار سکیں۔ برج سنبلہ یعنی ورگو، 25 اکتوبر کا سورج گرہن سنبلہ کے زائچے کے دوسرے گھر میں ہوگا۔ آپ کی صحت میں اتار چڑھاؤ کی صورتحال ہو سکتی ہے۔ آپ کو کوئی جسمانی مسئلہ درپیش آ سکتا ہے، احتیاط کی ضرورت ہوگی۔ اس دوران آپ کو اپنے مالی معاملات میں بہتری کے لیے کوششیں کرنی چاہیے اور کچھ دنوں تک نئی سرمایہ کاری نہ کریں۔ برج سنبلہ سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات کو اپنے پیشہ ورانہ معاملات کو ٹھیک سے توجہ دینا ہوگی۔ اس دوران کوئی نیا کام شروع نہ کریں، کچھ دنوں کے لیے زیر التوا رکھیں۔ آپ اپنے گھریلو اور خاندانی تعلقات میں محتاط رہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں بڑے مسائل پیدا کر سکتی ہیں۔ برج سنبلہ والوں کو چاہیے صبر اور تحمل سے کام لیں۔ آپ عرصہ دراز کے بعد اچھے دور میں داخل ہونے جا رہے ہیں، مگر اس جزوی گرہن کے دوران احتیاط ضرور کریں۔ آپ کو چاہیے اس دوران حسب توفیق دال ماش یا مرغی کی کلیجی کا صدقہ دیں اور یا رحمانو اللہ الصمد کا ورد کریں۔ جو ٹائم ہے، جس ٹائم سے سورج گرہن ہونا اسٹارٹ ہوگا اور آخر تک جو ٹائم ہے وہ میں نے اس ویڈیو کی اسٹارٹنگ میں بتا دیا تھا۔ اس دوران کوشش کریں یا رحمانو اور اللہ الصمد اس کا ورد کریں۔ انشاءاللہ آپ اس گرہن کے منفی اثرات سے بچ سکتے ہیں۔ جاتے جاتے ہمارے چینل لائف اینڈ ایسٹرالوجی کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، گھنٹی کے بٹن کو پریس کریں۔ برج میزان یعنی لبرا، برج میزان والوں کے لیے جزوی سورج گرہن ان کے زائچے کے پہلے گھر میں ہوگا۔ اس کے اثرات آپ کے لیے کچھ مشکلات پیدا کر سکتے ہیں۔ آپ کے لیے صحت کے مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے۔ اس دوران آپ کو اپنی صحت پر خاص توجہ دینا ہوگی، کھانے پینے میں احتیاط کرنا ہوگی۔ آپ کے مالی معاملات میں رکاوٹ پیدا ہو سکتی ہے۔ کاروباری افراد کو کاروبار میں چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ آپ کو چاہیے کچھ عرصے کے لیے نئے کاروبار کو زیر التوا رکھیں، اپنے اخراجات کو ہر ممکن کنٹرول کریں، فضول بحث و تکرار سے پرہیز کریں۔ برج میزان سے تعلق رکھنے والے ایسے خواتین و حضرات جو شادی شدہ ہیں، ان کے ازدواجی معاملات میں خلل پیدا ہو سکتا ہے، بات لڑائی جھگڑے تک پہنچ سکتی ہے۔ آپ کو چاہیے صبر سے کام لیں۔ برج میزان والوں کو چاہیے اس دوران چنے کی دال کا حسب توفیق صدقہ دیں اور اس دوران یا غفورو یا علیمو یا حکیمو یا رحیمو کا ورد کریں۔ انشاءاللہ ایسا کرنے سے آپ کے معاملات بہتر ہوں گے۔ برج عقرب یعنی اسکارپیو، یہ سورج گرہن برج عقرب کے زائچے کے 12ویں گھر میں ہوگا۔ برج عقرب سے تعلق رکھنے والوں کو اس دوران اپنی صحت کا خاص خیال رکھنے کی ضرورت ہوگی۔ تھوڑی سی بھی لاپرواہی آپ کے لیے مسئلے مسائل پیدا کر سکتی ہے۔ آپ کو کھانے پینے میں احتیاط کرنا ہوگی۔ اس دوران آپ کو پیٹ کا کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے۔ برج عقرب والوں کو چاہیے کہ اس دوران کچھ دنوں کے لیے نئی سرمایہ کاری سے
परहेज़ करें। कारोबारी और मुलाजमत पेशा ख़वातीन और हज़रात को चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। आपको चाहिए हिम्मत और हौसले से अपने मामलात को हल करने की कोशिश करें। जल्दबाजी ना करें, गुस्से पर कंट्रोल करें। ये टाइम नए काम की शुरुआत के लिए नामुनासिब टाइम है। जो अकरब शादीशुदा हैं, इनकी अज़दवाजी ज़िंदगी में थोड़ा बहुत तनाव पैदा हो सकता है। आपको चाहिए सब्र और तहम्मुल से अपने आप को कंट्रोल करें। अपने अज़दवाजी और घरेलू मामलात को हल करने की कोशिश करें। बुर्ज अकरब से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन और हज़रात को चाहिए कि अंडे या हल्दी का सदका दें। यानी इस जुज़वी सूरज ग्रहण के दौरान अंडे या हल्दी का सदका दें और या अल्लाहो या करीमो या हाफिज़ों का विर्द करें। ऐसा करने से सूरज ग्रहण के मनफी असरात से आप महफूज रह सकते हैं। बुर्ज कौस यानी सेजिटेरियस 25 अक्टूबर 2022 का जुज़वी सूरज ग्रहण बुर्ज कौस वालों के ज़ायचे के 11वें घर में होगा। इस दौरान बुर्ज कौस वालों को चाहिए अपनी खुराक यानी खाने पीने पर ख़ास तवज्जो दें, नहीं तो मसाइल पैदा हो सकते हैं। आपको माली मामलात में कुछ एहतियात की ज़रूरत है। आपको चाहिए इस दौरान अपने माली मामलात को अच्छे से हल करें और एहतियात से आगे बढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि ये टाइम आपके लिए आगे बढ़ने के लिए बेहतर टाइम होगा। इस दौरान पेशा वराना अफराद अपने कारोबार को और आमदनी बढ़ाने के लिए नए नए मौक़े तलाश करेंगे जो आपके लिए बेहतर साबित होंगे। बुर्ज कौस वालों को चाहिए इस दौरान अपने कैरियर को मजबूत करने की कोशिशें करें। आपके अज़दवाजी मामलात बहुत अच्छे रहेंगे। घरेलू माहौल खुशगवार रहेगा। बुर्ज कौस से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा व तालबात को इस दौरान अपनी कामयाबियों के लिए कोशिशें करनी चाहिए। इस जुज़वी सूरज ग्रहण का सदका है 300 ग्राम काले चने। आप किसी भी मुस्तहक़ को दे दें और इसका विर्द ख़ास है या रज़्ज़ाको या कवियो या रहीम। आप चलते फिरते भी, मैंने आपको टाइम वीडियो के स्टार्ट में बता दिया था किस टाइम से ये जुज़वी सूरज ग्रहण शुरू होगा और कब आकर इख्तिताम होगा। इस सदक़े और विर्द से जुज़वी सूरज ग्रहण के मनफी असरात से आप महफूज रह सकते हैं। बुर्ज जद्दी यानी कैप्रिकॉर्न, बुर्ज जद्दी से ताल्लुक़ रखने वालों के लिए ये जुज़वी सूरज ग्रहण इनके ज़ायचे के 10वें घर में होगा। ये जुज़वी सूरज ग्रहण बुर्ज जद्दी से ताल्लुक़ रखने वालों के लिए एक दरमियाने दर्जे का टाइम है। ना ज़्यादा अच्छा है ना ज़्यादा बुरा है। आपकी सेहत के मामलात नॉर्मल रहेंगे, मगर फिर भी थोड़ा सा एहतियात करने की ज़रूरत होगी। आपके माली मामलात दरमियाना दर्जे के रहेंगे, मगर पेशा वराना मामलात में कुछ चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। आप अपनी ज़हनी सलाहियतों से इसे बआसानी कंट्रोल करने में कामयाब हो सकते हैं। बुर्ज जद्दी से ताल्लुक़ रखने वाले वो लोग जो कारोबार करते हैं, इनको अपने कारोबारी मामलात में बेहतरी पैदा करने की कोशिशें करनी चाहिए, जो आने वाले वक्त में फ़ायदेमंद साबित हो सकेंगी। आपके घरेलू और अज़दवाजी मामलात बेहतर रहेंगे। बुर्ज जद्दी से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा व तालबात को चाहिए तालीम पर ख़ास तवज्जो दें। अपने तालीमी कैरियर को बेहतर बनाने की कोशिश करें, जो आने वाले वक्त में फ़ायदेमंद साबित होगी। इस जुज़वी सूरज ग्रहण के दौरान आपको साबित माश या मुर्गी की कलेजी हस्बे तौफीक सदका करनी चाहिए और या अल्लाह हो या फ़तह हो या रज़ाको का विर्द करना चाहिए, ताकि आप सूरज ग्रहण के मनफी असरात से महफूज रहें।
اور آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا ہوں۔ برج دلو یعنی ایکویریس، 25 اکتوبر 2022 کا سورج گرہن آپ کے ذائچے کے 9ویں گھر میں ہوگا۔ اس جزوی سورج گرہن سے آپ کو معاملات زندگی میں تھوڑی بہت پریشانیاں آ سکتی ہیں، مگر آپ اپنی ہمت اور ذہنی صلاحیت سے اسے بآسانی کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ آپ کی صحت بہتر رہے گی، مگر پھر بھی آپ کو اپنی صحت پر خاص توجہ دینا ہوگی۔ مالی معاملات درمیانے درجے کے ہوں گے، البتہ آپ کو اپنے کیریئر کے لیے سنجیدہ کوششیں کرنا ہوں گی جو بعد ازاں فائدہ مند ثابت ہوں گی۔ برج دلو سے تعلق رکھنے والوں کو چاہیے اپنے ازدواجی معاملات یا پھر لو لائف میں بہتری پیدا کرنے کی کوشش کریں اور کوشش کریں کہ یہ رشتے قائم رہیں۔ برج دلو والوں کو چاہیے بہتر منصوبہ بندی سے اپنے معاملات کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں۔ برج دلو سے تعلق رکھنے والے طلباء و طالبات کو زیادہ سے زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے جو آپ کی کامیابی کا سبب بنے گی۔ اس جزوی سورج گرہن میں حسب توفیق دال چنا یا پھر کالے چنے صدقہ دیں اور یا لطیفو یا رحمانو یا فتحو کا ورد کریں۔ میں نے ویڈیو کے سٹارٹ میں بتا دیا تھا کہ اس ٹائم سے یہ جزوی سورج گرہن سٹارٹ ہوگا اور یہاں پر آ کے اختتام پذیر ہوگا۔ شروع سے لے کے خاتمے تک اگر آپ اپنے ورد جو میں نے آپ کو ہر ستارے سے منسلک ورد بتائے ہیں وہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ یہ آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوں گے۔ برج دلو والے ایک دفعہ پھر سن لیں، یا لطیفو یا رحمانو یا فتحو کا ورد کریں۔ ایسا کرنے سے آپ سورج گرہن کے منفی اثرات سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ برج حوت یعنی پائسس، 25 اکتوبر 2022 کا جزوی سورج گرہن برج حوت والوں کے لیے ذائچے کے 8ویں گھر میں ہوگا۔ اس دوران آپ کو اپنی صحت کا خیال رکھنا ضروری ہوگا۔ آپ کو پیٹ سے متعلق کوئی پریشانی لاحق ہو سکتی ہے۔ آپ کو کھانے پینے میں احتیاط کرنا ہوگا۔ برج حوت سے تعلق رکھنے والوں کو چاہیے اپنے معاملات سوچ سمجھ کر حل کرنے کی کوشش کریں، اور جو کاروباری حضرات ہیں ان کو چاہیے کہ کچھ دنوں کے لیے سرمایہ کاری کے پروگرام کو مؤخر کر دیں۔ یہ ایام اس کے لیے مناسب نہیں ہیں۔ کاروباری یا ملازمت پیشہ افراد کو کچھ چیلنجز کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس دوران نئے کاروبار کی شروعات نہ کریں۔ اپنے مالی معاملات کو بہتر طریقے سے حل کرنے کی کوششیں کریں۔ فضول بحث و تکرار سے پرہیز کریں۔ برج حوت سے تعلق رکھنے والوں کو گھریلو اور ازدواجی معاملات میں احتیاط کرنے کی ضرورت ہوگی اور کوشش کریں کہ گھریلو اور ازدواجی معاملات بہتر سے بہتر کریں۔ اس دوران حسب توفیق گوشت کا صدقہ دیں اور یا اللہ ہو یا کبیرو یا رحیموں کا ورد کریں، جو میں نے آپ کو ٹائم ویڈیو کے سٹارٹ میں بتایا کہ سورج گرہن اس وقت سٹارٹ ہوگا اور اس وقت ختم ہوگا۔ اس ٹائم کے دوران چاہے چلتے پھرتے کریں، یا اللہ ہو یا کبیرو یا رحیموں کا ورد کریں تاکہ آپ جزوی سورج گرہن کے منفی اثرات سے محفوظ رہ سکیں۔ تو جناب یہ تھیں چیدہ معلومات تمام برج سے تعلق رکھنے والوں کے لیے، اور میں نے حد درجے کی کوشش کی ہے آپ کو سورج گرہن کے جو آپ کے لیے صدقات بہتر ہیں وہ صدقات بتائے، اور جو ورد آپ کے لیے بہت ہی بہتر ہے وہ میں نے آپ کو بیان کیا، اور کوشش کی کہ آپ کی بہتر طریقے سے رہنمائی کی جا سکے۔ میری نئے آنے والے خواتین و حضرات سے گزارش ہے ہمارے چینل لائف اینڈ ایسٹرولوجی کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز
آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اگر کسی کو اسٹرالوجی سے یا پھر پامسٹری سے یا وظیفہ جات سے ریلیٹڈ یا پھر آپ کسی بیماری میں مبتلا ہیں، اللہ نہ کرے، اور آپ کو ہربل نسخہ چاہیے، آپ کمنٹس باکس میں یا اسکرین پر میرا واٹس اپ نمبر شو ہو رہا ہے، آپ میسج کریں، انشاءاللہ آپ کو رپلائی ضرور ملے گا۔ کسی بھی قسم کی پریشانی کے لیے آپ میسج کر سکتے ہیں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔